مومنوں پر تیرا ہو تو اپنے آقا پر درود۔ کچھ لوگوں نے یہ جرم کیا تو ہم کلمہ پڑھنے والوں نے بھی جرم کے اندر پاؤں پیچھے نہیں رکھا، انہوں نے بھی نعرے مارنے شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا نورم من نور اللہ۔ آپ نہیں سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو اتو بشر سن، وچو وچو نور سن۔ بظاہر بشر تھے، حقیقت میں بشر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے۔ ارے بھائی، جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا تو وہ کیا ہوا؟ اللہ نہ ہوا؟ عقل یہ کاغذ ہے، اس کاغذ میں سے یہ کاغذ میں نے الگ کر دیا، یہ کاغذ، اب کتنے کاغذ ہو گئے میرے پاس جی؟ ایک اے نے، ایک کاغذ نے، یا دودھ دے، یہ بکری تو نہیں بن گیا، کاغذ ہی رہا نا، جنس تے چینج نہیں ہوئی نا، ایک ہی رہی۔ دو ہونے کے بعد دونوں کی چیز تو ایک رہی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو پھر کتنے ہوئے اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے اللہ ہوئے تو اللہ کا نور ہی رہے نا، مخلوق تو نہیں، خالق کا نور ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے طائف میں پتھر کس کو پڑ رہے تھے؟ پھر مجھے بتائیے کس کے کندھے پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی تھی؟ پھر مجھے بتائیے کس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کفار نے ایسا بھیجا تھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابل پڑی تھی؟ ابو بکر نے آ کے اس کافر کو دھکا دے کے گرایا تھا اور کہا تھا اس کو اس لیے قتل کرتے ہو، اس کا یہ جرم ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ وہ کون تھا جس کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹے گھر بیٹھے طلاق دے گئے تھے؟ وہ کون تھا جو ابو بکر کے پیچھے سوار ہو کر ہجرت کے لیے غاروں میں چھپے تھے؟ وہ کون تھے؟ اللہ تھا یا رسول اللہ تھا؟ ہماری نیند ناقض وضو ہے، میں اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ غفلت طاری ہے، پتہ نہیں، اصل فی نفس ہی نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند میں چونکہ ہمیں ہوش نہیں رہتی تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو، اس لیے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو نیند فی نفس ہی اگرچہ ناقض وضو نہیں، لیکن نیند وہ حالت طاری کر دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، لہٰذا ناقض وضو قرار پائی۔ لیکن نبیوں کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ حضور سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں حضور کی، حضور کا دل نہیں سوتا، اس لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور لمحہ لمحہ دیدار الہی میں حضور کے قلب اطہر میں کیفیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حضور کا قلب اطہر جو ہے وہ نکالا گیا اور پھر اس کے بعد حضور کے سینے میں رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینہ اطہر جو شک کیا گیا تھا اس کو جوڑ دیا گیا، اور حضور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنا کچھ ہوا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا ہے۔ یہ حضور کی نورانیت کا غلبہ تھا۔ حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، چونکہ نور اور بشر میں منافات نہیں ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ نور کا مقابل جو ہے، نور کی جو ضد ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے۔ یہ شیشہ ہے، یہ لوہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ یہ شیشہ ہے، یہ مہنگا ہے، یہ شفاف ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا شفاف ہونا یہ منافات نہیں ہے، مہنگا ہونا منافات نہیں ہے۔ تو نور بھی ہو، بشر بھی ہو، یہ منافات نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضرت مریم کے پاس تو قرآن بتاتا ہے نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل بشر بن کے آئے۔ تو بشر بھی ہو، نور بھی ہو، اور ایک ذات میں دونوں کا اجتماع ہو، ممکن ہے۔ نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے، اور حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ لیکن اگر بشر ہیں تو کائنات میں ایسا بشر کوئی نہیں، اگر نور ہیں تو کائنات میں ایسا نور کوئی نہیں۔ بشر ہیں تو سارے بشر مسجد اقصی میں پیچھے کھڑے ہیں، نور ہیں تو بیت المعمور میں سارے نور پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے وجود پہ، طائف کے بازاروں میں پتھر آتے ہیں بدن پہ تو خون بہتا ہے، نالین خون سے بھر جاتے ہیں، یہ غلبہ بشریت تھا۔ اور کبھی غلبہ نورانیت ہوتا ہے، نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو سارا سینہ چیر لیا جاتا ہے، قلب اطہر نکال لیا جاتا ہے، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا ہے۔ بشریت کا غلبہ ہے، بھوک لگتی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں۔ نورانیت کا غلبہ ہے، حضور گزرے، دیکھا تو ایک صحابی پہ لوگوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے،
اور گرمیوں کا موسم ہے تو حضور رک کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی حضور اس نے وصال کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ کیوں رکھا ہے وصال کا روزہ؟ عرض کی حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں. فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں، اپنے رب کے ہاں پیتا بھی ہوں. تو کبھی کیفیت یہ کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، اور کبھی یہ کہ وصال کا روزہ حضور رکھتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کسی اور نے رکھا، کہا تم میرے جیسے تو نہیں ہو نا. ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب